میں ہوں نوی ستی، اور آج کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں اور انتہائی خطرناک خبریں بھی ہیں، کچھ ابہام بھی کریٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کچھ احتساب کی باتیں بھی چل رہی ہیں، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے اب ہمیشہ سے ابہام کریٹ کرنے میں۔ الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، کس کو اٹھایا جا رہا ہے، کس کو بگایا جا رہا ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، نئی پولیٹیکل پارٹیز بھی بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج جو الیکشن کمیشن نے جو ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، اس میں الیکشن کمیشن صرف یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ 30 نومبر کو حتمی جو اعتراضات ہیں اور لسٹیں جاری کریں گے، اس کے تقریباً 27، یعنی اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ 54 دنوں میں یا اتنے، وہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ تقریباً جنوری کا آخری ہفتہ بن رہا ہے، لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جنوری میں الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن ہو سکتا ہے فروری کے اینڈ میں ہو، اس طریقے سے بات چل رہی ہے، لیکن نہیں ہو، ایک ایٹ لیسٹ یہ ہو رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 90 دن کے اندر الیکشن تو نہیں ہوئے۔ اب بات جنوری کے اینڈ تک چلی گئی یا فروری کی، بات ایک ہی ہے۔ جو بلاول بھٹو کی ڈیمانڈ تھی یا پی ٹی آئی کی تھی، وہ تو ختم ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں جناب، نیب میں ایک تو آج گرفتاری بھی ہوئی ہے ایک حاضر سروس بریگیڈیئر صاحب کی، وہ بھی ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ نیب میں حاضر سروس سے جو احساس اداروں سے لوگ آئیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ مریم نواز شہباز شریف کیوں اچانک جو ہے وہ چلے گئے ہیں جناب؟ میاں صاحب سے کوئی بہت اہم گفتگو کہا جا رہا ہے کہ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے نہیں آنا، نیب کے کیسز کھل رہے ہیں، اور باقی معاملات کیا ہیں، احتساب ہوگا تو کیا وہ احتساب سے بچ جائیں گے؟ پھر اسی کی طرح نیب کے کوئی کیسز جو ہے نا، جج بشیرہ صاحب کے پاس پہنچ گئے، یا جج محمد بشیر صاحب کے پاس پہنچ گئے، اور چیئرمین سینٹ کے، کیونکہ چیئرمین سینٹ نے تو بہت ہاتھ صاف کیے ہیں، مطلب آپ اندازہ کر سکتے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ کیونکہ کمپنی کے اپنے بندے ہیں تو اس لیے ان کو نہیں، ابھی ان کے بھائی، ابھی جس کی عمر کوئی 35-34 بتائی آ رہی ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم بھی نہیں ہے، اس کو گریڈ بائی کے ایکول ایک گھر الاٹ کیا گیا، جس پہ عدالت نے باقاعدہ طور پر ان کو نوٹس بھی جاری کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو جنوری میں دیا، اس کی ڈیٹیل ہم کیا کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، صرف میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر واقعی احتساب ہونا ہے تو صرف 3 منسٹریاں جو ملی تھیں مولانا فضل الرحمان کو، آپ اس کا دیکھیں، مواصلات اس کے پاس تھی، اور ہاؤسنگ اینڈ ورکس ان کے پاس تھی، اور حج اور عمرہ کی، یعنی آپ کی ریلیجس منسٹری ان کے پاس تھی، آپ ان کا بھی دیکھیں۔ منسٹری آف انفارمیشن دیکھیں، منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن، جس کی انتہائی جو بہت بڑے لیول کی کرپشن ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ایک ایک چیز کر کے شیئر کروں گا، تو دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں نظر آ رہا ہے، عام لے مین کو نظر آ رہا ہے کہ بڑے لیول پر جو کرپشن ہوئی ہے وہ نیب کے کیسز بن رہے ہیں، لیکن نیب کی ابھی آنکھیں بند ہیں۔ اب جو احتساب ہونا ہے نیب کرے گی، اور حاضر سروس اگر وہاں پر اساس ادارے کے لوگ آئیں گے، تو پھر تو جو احتساب ہوگا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپیکٹ تو کیا جاتا ہے، عوام سمجھے گی کہ شاید بہتر ہے، لیکن اس میں بہت سے لوگوں لپیٹے میں آئیں گے۔ 16 ماہ میں جو پی ڈی ایم نے جو کچھ کیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا۔ میں صرف آپ اندازہ کریں، 10 ارب روپیہ ایسے منسٹریوں میں وہ کیا گیا، جس پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ صرف 16 ماہ میں یہ کارکردگی ان کے سامنے آئی ہے۔ یعنی ہو، ایک تو چیز یہ ہے کہ اختر سبحان نامی جو بریگیڈیئر ہیں کوئٹہ سے، وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ڈی ایچ اے کوئٹہ کی وہ تمام طرف معاملات کو دیکھ رہے تھے، وہ ایڈمنسٹریٹر تھے۔ یہ تو تصدیق ہو رہی ہے، کچھ گفتگو بھی ہو رہی ہے، سینئر صحافی بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور جو اسپیشل جو انویسٹیگیشن ونگ ہے، اس نے ان کو اٹھایا ہے۔ اب اس میں کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے، ذرا اگر آپ سارے جتنے بھی ڈی ایچ ایز ہیں وہاں کے جو معاملات، جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان سے بھی بہت بڑا ریکارڈ نکل سکتا ہے۔ میرے خیال سے ٹیکس ہی کی کلیکشن کی اگر بات کریں تو شاید ڈی ایچ اے سے، اگر وہ ایڈمنسٹریٹر جتنے بھی ہیں ان سے ڈاٹا لیا جائے تو بہت سوچ ہے۔ بیریا ٹاؤن اور بڑے بڑے جو جتنے بھی بزنس یعنی ٹائکونز ہیں یہاں پاکستان میں، تو اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس کس ملک کے کس کس بندے کے پلاٹس، یعنی جو بڑے بڑے پلازے ہیں، عام شہری تو بیچارہ آج بھی رول رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا بڑا افسر ہوگا، اس میں اس کو گاڑی بھی فری ہوگی، بجلی بھی فری ہوگی۔ آج بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بجلی میں بڑی باتیں ہوئیں، لیکن سرکاری ملازمین کی جو فری بجلی ہے، وہ ابھی کے وزیر اعظم نے خود کہا کہ ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے، یعنی معاوضہ بھی کیسے کریں گے۔ اسی طرح جو چیئرمین سینٹ ہیں، ان کے حوالے سے تو بہت سی گفتگو ہے، لیکن ظاہر ہے ساتھ یہ زبان زدہ ہم یہ بھی ہو کہ وہ جو منسٹر ہے، جو چیئرمین سینٹ ہے، وہ کمپنی نے خود لگایا ہے، وہ کمپنی کا بندہ ہے، تو اس لیے وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو پکڑ نہیں سکتا، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں پھر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ چلنا ہوگا۔ لیکن 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں، اگر واقعی اس ملک کے ساتھ جس حد تک کھلواڑ ہو چکا ہے وہ تو ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی اگر واقعی اداروں نے سمجھ لیا ہے کہ اس صرف ایک جو فری اینڈ فیئر الیکشن، اور آپ سمجھتے ہیں کہ صاف شفاف جو انویسٹیگیشن ہے
کہ جس جس ادارے نے، جس جس کمپنی نے، جس جس پولیٹیشین نے، جس جس بیوروکریٹ نے اپنے آپ سے بھی شروع کر لیں، کیونکہ اگر نیب کو اس وقت جو چیئر کر رہے ہیں وہ آرمی افسر ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اور پھر ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے حساس ادارے سے ہی آئیں گے نیب میں، تو ڈیفینیٹلی پھر اگر اپنے ادارے سے بھی کچھ لوگ اٹھائیں گے کہ جو کرپٹ ہیں، کرپٹ تو ہر جگہ پہ ادارے میں لوگ موجود ہیں، تو شاید پھر وہ عوام کے لیے بڑا آسان ہوگا ایکسیپٹ کرنا کسی چیز کو۔ فی الحال ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ایک پارٹی کو جو مسلم لیگ نون جس کو کہا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی اور سمیت باقی جماعتیں بھی اور پی ٹی آئی تو کہہ ہی رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کیونکہ لاڈلی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور ڈیل ہی ہے نواز شریف صاحب کے، تو نواز شریف صاحب نے ابھی اسی گورنمنٹ کا تسلسل ہے، یعنی فواد حسن فواد کو فیڈرل منسٹر بنانا، اس کے بعد احد چیمہ کا وہاں بیٹھنا، توقیر شاہ کا پرنسپل سیکرٹری ہی رہنا، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو 7-8 سیکرٹریز جن کے اوپر زبان زدیام اور سٹیمپ موجود ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے بڑے کلوز رہے ہیں بیوروکریسی میں، انہی کا تسلسل چلنا، اور پھر ایک پراپر لانچنگ کرنا مسلم لیگ نون کی، اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں بھی دیوار سے لگایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، تو یوں یہ جو سلسلہ ہے اس کو اگر تو روکنا ہے اور واقعی ایک یعنی احتساب ہوتا ہوا نظر آنا، اور یعنی لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ملنا، اور وہ ایکسیپٹ بھی کریں اور پبلک کو بھی نظر آئے، تو شاید پھر اس ملک میں جس حد تک ہم پہنچ گئے ہیں اس سے واپس نکلنا، ایک مایوسی جو اس وقت چھا چکی ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا، ایک پارٹی کو کلین چٹ ملے گی، اس کے جو زبان زد عام بات ہے کہ ڈیل کر کے کچھ لوگ آ کے بیٹھ گئے، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس عوام کو بتانا کہ واقعی احتساب جو ہے وہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ابھی تک لیت نہیں۔